رضا خانی فتنہ پرور کی ناکام کوشش۔ کسی بھی عالم دین یا مفتی صاحب سے سوال کیا جائے اور وہ جواب میں یہ فرمائے کہ میں دیکھ کے جواب دوں گا، متعلقہ مراجع بھی دیکھ لوں گا، تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی علمی دیانت، خوف خدا اور امانت داری کی روشن دلیل ہے۔ آداب افتاء کا بنیادی اصول یہی ہے کہ بغیر تحقیق کے فتویٰ نہ دیا جائے۔ اگر کسی مسئلے میں مزید مراجعات اور تحقیق کی ضرورت محسوس ہو تو جلد بازی کے بجائے توقف کرنا اہل علم کی شان ہے۔ یہی احتیاط امت کے دین کی حفاظت کرتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کسی مفتی صاحب کی نجی گفتگو کو اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کر کے عوام میں اس مقصد سے پھیلایا جائے کہ لوگوں کے سامنے اس کی شخصیت کو مشکوک بنایا جائے تو یہ علمی خدمت نہیں بلکہ امانت میں خیانت، بددیانتی اور دھوکے کے زمرے میں آتا ہے۔ اختلاف اگر ہو بھی تو دلیل، تحقیق اور اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ خفیہ ریکارڈنگ اور غلط تاثر پیدا کرنے کے ذریعے۔ رہا یہ اعتراض کہ حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہ میں عالیہ نے فرمایا میں دیکھ کے جواب دوں گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک ذمہ دار مفتی کی شان ہے کہ وہ ہر مسئلے میں تحقیق اور مراجعات کو لازم سمجھے۔ اگر بالفرض کوئی عالم یہ بھی کہہ دے مجھے معلوم نہیں تو یہ اس کے علم میں نقص کی دلیل نہیں ہوتی۔ سلف صالحین کی زندگیاں اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ مشہور ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے بے شمار سوالات کیے گئے، جن میں بہت سارے سوالوں کے جواب میں آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ کیا اس سے ان کی علمی عظمت میں کوئی کمی آ گئی؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہی ان کے تقوی، احتیاط اور علمی امانت کا ثبوت تھا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ہر سوال کا فوراً جواب دینا کمال نہیں، بلکہ جہاں تحقیق کی ضرورت ہو وہاں توقف کرنا اور پھر صحیح جواب دینا ہی حقیقی علم ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہر مسئلے میں بلا تحقیق خود کو سب کچھ جاننے والا ظاہر کرے، وہ اپنے لیے خطرناک راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ فرمانا کہ میں دیکھ کر بتاتا ہوں دراصل ان کے تواضع اور اخلاص کی علامت ہے۔ کامل ذات صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے، جبکہ غیر نبی سے مزید تحقیق کی ضرورت پیش آنا ایک فطری امر ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج علم سمجھنا ہی اہل حق کی پہچان ہے۔ آخر میں یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ حقوق العباد کا معاملہ نہایت سنگین ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی گفتگو نشر کرنا، اس کی بات کا غلط رخ پیش کرنا یا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ادھوری معلومات پھیلانا وقتی طور پر کسی کو خوش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اختلاف ضرور کیجیے مگر دلیل کے ساتھ۔ یہی اہل علم کا راستہ ہے اور یہی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔